یہ رمضان کے ابتدائی دن ہیں۔ میں اور آپ ایک بہت بڑی نعمت کے سائے میں بیٹھے ہیں۔ نہ جانے کتنے لوگ تھے جو پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے لیکن اس رمضان تک نہ پہنچ سکے، اور نہ جانے کتنے لوگ تھے جو رمضان کا انتظار کر رہے تھے مگر ان کی سانسوں کی مہلت ختم ہو گئی۔ اللہ نے ہمیں چن لیا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ آئیے اس مبارک مہینے کی ابتدا ایک سچی دعا سے کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہم گناہ گار بندے ہیں مگر تیری رحمت سے نا امید نہیں ہیں۔ ہم کمزور ہیں مگر تیرے در سے جڑے ہوئے ہیں۔ ہم سے خطائیں ہوئیں مگر تیرا دروازہ بند نہیں ہوا۔ اے ہمارے رب، ہمیں معاف فرما دے، ہمیں اپنا بنا لے، ہمیں اس رمضان میں بدل دے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، رمضان صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے، یہ دلوں کی اصلاح کا مہینہ ہے۔ یہ تعلق الہی کو مضبوط کرنے کا موسم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تقوی کیا ہے؟ یہ صرف خوف نہیں ہے، یہ محبت بھرا خوف ہے۔ جیسے آپ کسی کو بے حد چاہتے ہوں اور آپ اس کا دل توڑنے سے ڈرتے ہوں، آپ اس کی ناراضگی سے ڈرتے ہوں، آپ اس رشتے کو خراب نہیں ہونے دینا چاہتے۔ بس یہی تقوی ہے۔ میں اللہ سے اس لیے ڈرتی ہوں کہ میں اس سے محبت کرتی ہوں، اور میں گناہ اس لیے چھوڑتی ہوں کیونکہ میں اپنے رب کی ناراضگی برداشت نہیں کر سکتی۔ رمضان ہمیں یہی سکھانے آیا ہے۔ جب ہم سحری میں اٹھتے ہیں تو کوئی ہمیں مجبور نہیں کر رہا ہوتا، اور جب ہم افطار سے چند منٹ پہلے پیاس سے بے حال ہوتے ہیں تو پانی سامنے رکھا ہوتا ہے مگر ہم نہیں پیتے۔ ایسا ہم کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہم اپنے اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ یہی تقوی ہے، یہی تعلق ہے۔ لیکن ایک سوال ہے، کیا ہمارا روزہ صرف پیٹ کا ہے یا زبان کا بھی ہے، آنکھوں کا بھی ہے، دل کا بھی ہے؟ اگر ہم روزہ رکھ کر بھی دوسروں کو دکھ دیتے ہیں، گھروں میں لڑائیاں کرتے ہیں، اپنی نظر کو حرام سے نہیں بچاتے، تو پھر ہم نے رمضان کو سمجھا ہی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جھوٹ اور برے کام نہ چھوڑے، اللہ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، یہ ابتدائی دن ہیں، ابھی وقت ہے، ابھی ہم خود کو سنوار سکتے ہیں۔ اگر پہلے دن غصہ آ گیا، اگر دوسرے دن زبان پھسل گئی، اگر کسی لمحے لڑائی جھگڑا ہو گیا آپ سے، تو مایوس نہ ہوئیے۔ شیطان چاہتا ہے کہ آپ سوچیں میں نہیں بدل سکتا، میں تو بہت گناہ گار ہوں، لیکن یاد رکھیے اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا سب سے بڑی ہار ہے۔ ہمارا رب غفور الرحیم ہے۔ آپ ایک قدم بڑھائیے، وہ 10 قدم بڑھاتا ہے۔ آپ آنسو بہائیں، وہ معاف کر دیتا ہے۔ رمضان مغفرت کا موسم ہے، یہ رحمتوں کی بارش کا موسم ہے۔ سوچئے، اگر کوئی شخص بارش میں کھڑا ہو اور کہے میں بھیگ نہیں سکتا، تو قصور کس کا ہے؟ دروازے کھلے ہیں، قبولیت کا وقت ہے، سجدے قریب ہیں۔ سجدہ کیا ہے؟ یہ وہ لمحہ ہے جب بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ کیا ہم جلدی جلدی سجدہ کر کے اٹھ جاتے ہیں یا دل کھول کر بات کرتے ہیں؟ آج سے اپنے سجدوں کو بدل دیں، ان میں رونا شامل کریں، ان میں سچائی شامل کر دیں، ان میں اپنی کمزوریاں رکھ دیں۔ اور ایک اور بات، رمضان ہمیں دوسروں کا احساس دلاتا ہے۔ جب ہمیں بھوک لگتی ہے تو ہمیں وہ یاد آتے ہیں جو سال بھر بھوکے رہتے ہیں، اور اگر اللہ نے آپ کو زیادہ دیا ہے تو وہ آپ کے لیے آزمائش ہے، وہ آپ کا مال نہیں ہے، یہ ایک امانت ہے۔ اسے اللہ کی راہ میں خوشی سے خرچ کیا کریں۔
اسے ایسے دیا کریں جیسے آپ اپنے رب سے سودا کر رہے ہوں۔ گھر میں بھی رمضان لائیں، اپنی آوازوں کو نرم کریں، اپنے ماں باپ سے ادب سے بات کریں، اور شوہر اور بیوی کو چاہیے کہ ایک دوسرے سے محبت سے پیش آئیں۔ بچوں سے پیار کریں، شفقت کریں، اور یاد رکھیے آپ کی عبادت آسمان تک تب جاتی ہے جب آپ کا اخلاق زمین پر خوبصورت ہو۔ میری بہنوں اور بھائیوں، یہ رمضان کے پہلے دن ہیں۔ شاید ہم پورا مہینہ پا لیں یا نہ پا سکیں، کسی کو یقین نہیں ہے، مگر آج ہمارے پاس یہ لمحہ ہے، یہ سانس ہے، یہ موقع ہے۔ آج نیت کریں، اے اللہ، اس رمضان میں خود کو بدل لوں، میں اپنی زبان کو سنبھال لوں، میں اپنے گناہوں کی حفاظت کروں، میں اپنے دل کو صاف کر لوں، میں بار بار تیری طرف لوٹ کر آؤں، اگر گر جاؤں تو پھر اٹھوں، اگر پھر گر جاؤں تو پھر اٹھوں، اور جب تک سانس ہے تیرے در سے نہیں ہٹوں گی۔ اے اللہ، ہمیں وہ رمضان عطا فرما جو ہمیں معاف کرا دے، ہمیں وہ آنسو عطا فرما جو دل کو نرم کر دے، ہمیں وہ سجدے عطا فرما جو تقدیر کو بدل دیں، اور جب یہ مہینہ ختم ہو تو ہمیں بدل چکا ہو۔ آمین یا رب العالمین۔